بصير صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بندہ پروردگارن امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. انتہائی محترم اور پیارے دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، جملہ سامعین و سامعات، آج کی یہ ماہانہ بزم پاک بحمدہ تعالی سج چکی ہے. قاری صاحب نے تلاوت کر دی ہے اور پیارے نوید بھائی نے گلہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نچھاور کیے ہیں، پیش کیے ہیں. جیسا کہ اشتہار سے، دعوت نامہ سے آپ کو یہ بات بخوبی علم میں آ چکی ہوگی کہ آج کا جو موضوع ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ حکمتیں، یہ ابھی انشاءاللہ پروفیسر صاحب تشریف لائیں گے، وہ بھی بیان کریں گے. اور جب تک وہ نہیں آ رہے تب تک کوئی دو چار معروضات انشاءاللہ میں بھی اللہ کی دی گئی توفیق سے ضرور آپ دوستوں کی گوش گزار کرتا ہوں. عزیزان مکرم و محترم، سب سے پہلے تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی بابت دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک تو ماننے والوں کا ہے اور ایک اس کا انکار کرتا ہے. اب انکار کرنے والوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو معجزات کا ہی انکار کرتے ہیں اور کچھ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مع الجسد کا انکار کرتے ہیں. اس کو صرف معجزے کو خواب کی ایک کیفیت گردانتے ہیں. یہاں آپ دوستوں کو میں یہ بیان کرتا جاؤں، معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان کی عقل کو عاجز کرتے ہیں. وہ بات جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے اور انسان اپنی تمام تر قوتوں، صلاحیتوں اور توانائیوں کو بھی استعمال میں لا کر بھی اس کام کو کرنے کے قابل نہ ہو، تو اسی کا نام معجزہ ہے. اب ایک ہستی اپنی انگلی مبارک سے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے اور وہ دو ٹکڑے ہو جائے، عقل کو نہیں آتی سمجھ کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور انسان اپنی پوری قوت اور اپنی تمام علمی لیاقت و صلاحیت بھی لگائے، دیگر ذرائع و وسائل کو لگا کر بھی اس بات کو کرنے پر بھی وہ قادر نہیں ہے بلکہ قاصر ہے. اب یہ جو کیفیت ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیے جائیں یا ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دیا جائے یا درخت کو اشارہ کیا جائے اور وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر بارگاہ میں حاضری پیش کر دے یا چلتے ہوئے پتھر سلام پیش کرنے لگے، انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، علی ھذا القیاس، یہ عقل میں آتے نہیں اور انسان چاہ کر بھی یہ کر نہیں سکتا. اسی کا نام معجزہ ہے. کمال کی ایک بات آپ دیکھیے کیسی ہے، عجیب و غریب سی.
ایک دورہ جاہلیت تھا جس میں کفار تھے، بت پرست مشرکین تھے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ، اور بعد میں انکار کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو گویا انکار پہلے بھی ہوتا تھا، انکار اب بھی ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ تو خیر اب بھی وہ ایگزسٹ کرتا موجود ہے، تو لیکن اس کی کیفیت مختلف ہے۔ وہ جو کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، تو اس کا مطلب وہ معجزے کا تو انکار کرتے ہی نہیں تھے، معجزے کے تو وہ قائل تھے، تبھی تو کہتے تھے یہ کر کے دکھا دو، ایسا کر کے دکھا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں معجزہ موجود ہے۔ وہ اس ہستی کا انکار کرنا چاہتے تھے جو دراصل کہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے انکار کی وجہ سے وہ معجزے سے بھی انکار کر دیتے تھے، ورنہ معجزے کے وہ قائل تھے۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن معجزے کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ معجزہ مانتے تھے، رسول کا انکار کر رہے تھے۔ یہ رسول کو مان رہے ہیں، معجزے کا انکار کریں کہ لاجیکلی یہ ثابت نہیں ہوتا، سائنٹیفکلی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو آج کا جو انکار کرنے والا ہے اس کے انکار کی وجہ یہ ہے، وہ مان تو رہا ہے ذات کو، لیکن انکار کر رہا ہے معجزات کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو عقل پہ تول رہا ہے، اور اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جس چیز کا نام ہی یہ ہے کہ جس سے عقل عاجز آ جائے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ تو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت سا فرق سنتے جائیے، دو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں دونوں بیان کر دوں تاکہ فائدہ ہو جائے۔ معجزہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تمام پیغمبروں کو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ بھی اور دیگر پیغمبروں کے معجزہ میں فرق ہے۔ اور ماضی میں بھی معجزات ہوئے تو انکار کرنے والوں نے بہت کچھ کہا، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو معجزے اور جادو میں بھی فرق ہے۔ میں یہاں پہ بالکل جٹکے کے اسٹائل میں 2 + 2 = 4 جس کو کہتے ہیں وہ کہہ کر آپ دوستوں کی خدمت میں رکھوں گا۔ تمام پیغمبروں کو جو معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، اس وقت کے لوگوں نے اس کو دیکھا اور نبی کی نبوت کو مانا، ان کی رسالت کا اقرار کیا۔ لیکن رسالت مآب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا، ان میں سے ایک معجزہ ایسا بھی ہے جسے میں اور آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں، یہ فرق، اور وہ معجزہ ہے زندہ معجزہ، اس کا نام ہے قرآن مجید، اور یہ قیامت تک آنے والے سب دیکھیں گے اس میں۔ ہر پیغمبر کا معجزہ اس کی ذات کے ساتھ وابستہ، اس کے زمانے میں وہ جب بھی ظاہر ہوا اس کو دیکھا اور بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ معجزہ ایسا ہے کہ جو قائم ہے، باقی ہے اور چلتا رہے گا، دیکھتے رہیں گے اور لوگ اس سے فائدہ بھی لیتے رہیں گے۔ اور دوسرا سوال، کیا معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہے؟ انتہائی آسان اور یک سطری جواب ایک جملے میں، ایک لائن میں، وہ یہ ہے کہ جادو سیکھا جاتا ہے، معجزہ سیکھا نہیں جاتا۔ یہ آسان سے، جادو کے لیے ایک استاد ہوگا جو تمہیں سکھائے گا اور پریکٹس کرتے کرتے وہ اس کے اندر مہارت حاصل کر کے پھر وہ کرتب اور شعبدہ بازی کر دے گا۔ لیکن معجزہ یہ سکھایا نہیں جاتا، یہ کسبی نہیں ہوتا، یہ وحبی ہوتا ہے، یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں رکھی ہیں۔ میں انتہائی اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ دوستوں کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہ رہا تھا۔
اس میں سے معجزے کے باب میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو بھی سن لیجیے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو بھی معجزات عطا کیے، جتنے بھی سر تاپا معجزہ ہی معجزہ ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ امتی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور کی ہر کمال کی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ امتی کے لیے حضور کے ہر کمال میں، ہر معجزہ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کا بینیفٹ آتا ہے۔ اب اس میں ہم چند باتیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ آخر میں نتیجے کے طور پر میں نکالنے کی کوشش کروں گا، اگر وقت بھی رہا اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو انشاءاللہ۔ معجزے کے بارے میں دیکھیے، یہ ایک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک یہ سیر ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ تو جب ہم سیر کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات آتے ہیں، کس نے سیر کرائی، کس کو سیر کرائی، کب سیر کرائی، کہاں لے گئے، کہاں سے کہاں لے گئے، کتنا وقت لگا اور کیا دیکھا، کیا لے کر آئے، یہ سارے سوالات، یہ مختلف پورا ایک سفر نامہ ہے۔ کس نے سیر کرائی، کس کو کرائی، کیسے کرائی، کون ساتھ تھا، کہاں گئے تھے، کہاں سے شروع کیا تھا، کیا کیا دیکھا، اور وہاں جا کر پھر لے کر کیا آئے ہو۔ یہ ہے معجزہ، سفر کا ایک سفر نامہ۔ اور کمال اللہ رب العزت کی کتاب لا رہے قرآن مجید کہ اس کے اندر کیا ایجاز ہے۔ ایجاز یہ ہے کہ انتہائی مختصر سے جملہ کے اندر پورا سفر نامہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ لے کے جانے والی ذات سبحان ہے، اللہ ہے، لے کے گئی اپنے بندے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو لے گئی، مختصر سے حصے میں سیر کرا دی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرائی، کیا دکھایا، اس کی گرد پیش میں جتنی بھی برکتیں بھری تھی سب دکھا دی، اور وہاں سے لے کر کے آئے انعام۔ ذکر سے بات شروع کی سبحان کے لفظ سے، اور سمیع البصیر پر اللہ کے ذکر پہ، ذکر لے کر گئے تھے، ذکر لے کر آ گئے۔ ابھی فرید بھائی، پہلے نوید بھائی نے کہا اسٹینڈ لگا دو، میں نے کہا رہنے دے، پھر انہوں وہ اسٹینڈ لے کے آ گئے، یہ ان کو منع کر رہے تھے کہ رہنے دے، میں نے کہا لے آئے تو لگا دیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بڑی بات لکھی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب پتہ ہے نا بھی کون سی ہے؟ کشف المحجوب شریف خرید لی، کسی ایک غالباً عرس کے موقع پر بات کی تھی میں نے، بھائی خرید لیں۔ ہاں ہاتھ بھی کھڑے کروائے تھے، اچھا نہیں اب تو ہاتھ کھڑے کروائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، وہ خرید لیں، ٹھیک ہے نا بھائی، داتا صاحب کو خرید لیں، ٹھیک ہے جی۔ کشف المحجوب شریف کو لے آئے اپنے گھر، گویا جو کشف المحجوب کو لے آیا وہ داتا صاحب اس کے گھر میں آ گئے نا۔ جیسے کہ بستان المحدثین کتاب ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، چشم ما روشن دل ما شاد، مرحبا حضرت علامہ پروفیسر خلیق احمد اعوان صاحب تشریف لائے ہیں بزم پاک میں۔ ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں اپنی جانب سے، کیونکہ اس وقت مائک میرے پاس ہے، اور یقیناً منتظمین کی طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ سلامت رکھے، علم و فضل میں برکتی عطا فرمائیں،
تو پھر کہتے تھا جس کا انتظار آ گیا وہ شاہکار. تو پھر یہیں پر میں تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو ابھی شروع ہی نہیں کیا. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت اجازت ہے نا کھول کے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں معراج شریف کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے آسمانوں پہ گئے، کیا لے کر آئے؟ نمازوں کا تحفہ. 50 نمازیں لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام درمیان میں مل گئے، کہا کم کرائیے، چلے گئے. 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر 5 کم، پھر جانا ہوا. چلتے چلتے بالآخر 5 نمازیں وہ پوری ہو ہم پر رکھ دی گئی اور اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 50 کا ہے. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اٹھایا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چکر کیوں لگائے؟ آخر آپ کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ بھئی امت اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی 50 نمازوں کا. موسیٰ کو پتا ہے تو مصطفیٰ کو کیوں نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات سمجھ آئی گی نا؟ اور پھر جب گئے تو پھر اللہ سے اکٹھی کیوں نہیں کم کرائی؟ 5 کا جو سلسلہ چلتا رہا. ہمارے مقررین، واعظین، علماء ذی وقار اپنے انداز میں خوب گفتگو کرتے. میں تو داتا صاحب کا دامن پکڑا ہوا ہوں نا اس وقت. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے دراصل انکار کرنا مزاج رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا نہیں. اللہ نے 50 پکڑائی، 50 لے آئے. موسیٰ نے روک لیا علیہ السلام، انہوں نے کہا یہ کم کرائی تو موسیٰ کی دل جوئی کرنے لگے، واپس چلے گئے. پھر اللہ نے کہا چلو موسیٰ کی وجہ سے آ گئے ہو 45 کر لو. اب اللہ نے 45 پکڑا دی، انکار اب بھی نہیں کیا، پھر لے آئے، پھر چلے گئے. تو ایک طرف اطاعت خداوندی ہے، ایک طرف مخلوق کے ساتھ دل جوئی ہے. یہ ہے معراج کا سبق کہ میاں اپنے اندر اطاعت خداوندی کا بھی جذبہ رکھو اور مخلوق کی بھی دل جوئی رکھو، ان کا بھی دل جیتنے کی کوشش کرو. خالی اپنی ہی مرضی نہیں رکھو، کہیں دوسروں کی مرضی کو بھی اہمیت دیا کرو. یہ بھی معراج النبی میں ایک جملہ پیچھے کہہ کے گیا ہوں، اب آئیے دوبارہ اس کو جوڑ لیتے ہیں. معجزات، اب تو علماء کرام آ گئے نا، میرے لیے بات کرنا اور آسان ہو گئی ہے. کچھ باتیں ادھر چلی جاتی ہیں، کچھ باتیں ادھر آ جاتی ہیں. لنگر شریف دو برابر تقسیم کرنا ہے نا جی. کہ معجزات کا تعلق حضرت اعلیٰ علماء لکھتے ہیں معجزات کا تعلق لازم سے نہیں متعدی سے ہوتا ہے. اس کا تعلق لازم سے، یہ ایک خاص ٹرم ہے گرامر کے اندر کہ یہ ایک ہوتا ہے، دیکھیں ایک ورب جو ہوتا ہے نا فعل، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، وہ اترا اوپر سے نیچے آ گیا، وہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. فعل اس کا کیا ہے؟ اترنا، وہ اترا. لیکن ایک فعل وہ ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ فعل اور فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آبجیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں متعدی. اس نے اتارا، وہ اترا میں فعل اور فاعل تھے. اتارا کے اندر کوئی چیز تو اتاری ہے نا، تو یہ متعدی ہے. علماء کہتے ہیں کہ معجزات نبی علیہ السلام لازم نہیں ہوتے، متعدی ہوتے ہیں. یعنی اس کا فائدہ امت کو ہوتا ہے. کمال رسول کا ہوتا ہے، فائدہ سبق اس کے اندر امت کا ہوتا ہے. اور امت کو اب کیا، حضور گئے معجزہ پہ، معراج النبی پہ گئے، ان کا جانا آنا امت کو پتہ چلا کہ نبی نے اللہ کا حکم کیسے مانا اور مخلوق کی دل جوئی کیسے کی. یہ ہمارا اور آپ کا بھلا ہو گیا. یا حضور پاک علیہ السلام گئے، آسمانوں پہ گئے، جنت دیکھی، چاہتے اختیار تھا رہ جاتے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے بھی مخلوق کو یاد رکھا اور اپنے امتیوں کو یاد رکھا. اس سے علماء نے کیا سبق نکالا؟ علماء نے یہ سبق نکالا کہ میاں تم بلندی کی اور کامیابی کی جتنی مرضی معراج پر پہنچ جاؤ، نیچے والوں کو یاد رکھا کرو. نیچے والوں کو یاد رکھو. اپنی گردن میں سریا مت لے کر آؤ. 4 پیسے آ جائیں ڈیفینس میں کوٹھی بنا کے ٹاؤن شپ کچی آبادی نہیں ہو جاتی، ٹاؤن شپ ہی رہتا ہے.
گھر گھر ہی ہوتا ہے. بات سمجھے جناب؟ زمین زمین ہی ہے، اللہ کی مخلوق یہاں ہے جس کے ساتھ تمہیں ڈیوٹی دی گئی ہے. بات سمجھے جناب؟ تو یہ معجزہ ہے. معجزے کے بہت سارے سبب ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر نامہ ہے کہ کس نے کرائی، کس کو کرائی، کب کرائی، کتنی دیر میں کرائی، کہاں سے کرائی، کہاں تک کرائی، کیوں کرائی، کیا دیکھا، یہ سارا کچھ، اور کیا لے کر واپس آئے. تو اسی ایک آیت کریمہ کے اندر سارا سفر نامہ بیان ہوا. اللہ نے کرائی جو سبحان ہے، اپنے بندے کو کرائی جو خاص ہے، رات کے مختصر سے حصے میں کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کرائی. کیوں کرائی؟ تاکہ اس کو دکھائیں کہ اس کے اندر گرد گرد کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں. ایک آخری بات کر کے تو میرا خیال ہے میں مائک جو ہے مولانا کی خدمت میں رکھ دوں گا. رات کو سیر کرائی، رات کو سیر کرائی. اب سیر میں تو یہ ہوتا ہے انسان بالتفصیل چیزوں کو دیکھتا ہے. سفر میں تو ہو گیا نا کہ کھڑکی والی سائڈ پہ بھی بیٹھے تو سو گئے، پہنچ جائیں گے تو ڈرائیور بتا دے گا، کنڈکٹر بتا دے گا بھائی منزل آگے اتر جاؤ. لیکن سیر کرنے جاتے ہیں تو پورا انسان آنکھیں کھولتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کھیت آ رہے ہیں، باغ آ رہے ہیں، کون کون سا اسٹاپ آ رہا ہے، کون کون سا جنکشن آ رہا ہے، کیسا موسم ہے، کیا چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا چلا جاتا ہے جو جو نظر آتی ہے. بلکہ کچھ جگہوں پہ رکتا ہے، رک کر ان کو باقاعدہ اسٹڈی کرتا ہے. اور آج کل کے دور میں کوئی سیلفی لیتا ہے، کوئی 2-4 پکچرز لیتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے. رات کو سیر کرائیے جس میں نہ سورج کی روشنی ہے، 27 رجب ہے، نہ چاند کی چاندنی ہے. چاند بھی کون سا 14ویں کا تھا. بات سمجھے جناب؟ نہ چاند کی چاندنی ہے، نہ سورج کی روشنی ہے. تو رات کو پھر یہ سیر کیسی ہوئی؟ اللہ اکبر. اس میں بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی کہ رات کو سیر کرانے کی حکمتیں کیا ہیں. کہ رات اللہ کو بڑی پیاری ہے. ایک جمعے کے دن کے علاوہ کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں ہر دعا کا ایک جو بندہ دعا مانگے قبول ہوتی ہے. ورنہ یہ صرف جمعہ کے دن کو اعزاز ہے، ورنہ ہر رات میں ایک ساعت آتی ہے. تو رات بھی فضیلت پا گئی ہے نا جی. تو رات کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بیان نہیں کروں گا. رات کو سیر کرائی، دکھ کچھ نہیں رہا، نظر کچھ نہیں آ رہا. پھر سیر کیسی رہی؟ اب یہاں پہ پھر علامہ صاحب کا دامن پکڑ لیں گے ہم. آخر میں کہا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اب اس میں یہ جو پروناؤن آ رہا ہے یہاں پر ضمیر آ رہی ہے، اس کو سمجھے. جب ضمیر بارز ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ضمیر بارز جب آ جائے تو ضمیر بارز فائدہ حصر دیتی ہے. یعنی ایک ہے اللہ غفور، ایک جملہ ہے اللہ بخشنے والا ہے. سمجھیے گا بھائی، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. اور ایک ہے اللہ هو الغفور. یہ جو ہوا الگ سے ڈالا ہے نا بیچ میں، اللہ هو الغفور، اللہ ہی بخشنے والا ہے. یہ جو ہوا درمیان میں آ گیا، اس نے اس کے اندر زور پیدا کر دیا. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اب یہ ہے اصل میں نکتہ حضور اعلیٰ. اور علم اصول تفسیر میں ایک قاعدہ ہے کہ آیات کا جو خاتمہ ہوتا ہے نا، خواتیم آیت، یہ اکثر تقدیری سوال کے سوال مقدر کا جواب ہوتی ہے. ہاں جی، اصول تفسیر کیا ہے جی؟ کہ خواتیم آیا وہ اکثر و بیشتر وہ سوال مقدر کا، یعنی ایک فرضی سوال کا جواب وہاں ہوتا ہے. آخری ٹکڑا جو ہوتا ہے آیت کا آخری ٹکڑا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ کہ وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہ جو ہوا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ سن رہا ہے. اور اس کا مرجع حضرت عبد بھی ہو سکتا ہے.
اگر عبد کر دیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبحان الذی اسری بعبدی، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اب آخر میں کہ انہ هو السمیع البصیر، رات کے اندھیرے میں کرائی، سب کی آنکھیں سو رہی تھی، سب کائنات اندھیرے میں چھائی ہوئی تھی، بس ایک ہی آنکھ تھی جس کو ہم نے روشن کر دیا، وہ مصطفیٰ کی آنکھ تھی، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہی تھی، ہمارے سے سب کچھ کلام بھی ہو رہا تھا۔ یہ معجزہ ہے، حضور نے سب کچھ دیکھا ہے، کائنات کی ہر شے اندھیرے میں تھی۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے اور بڑا عالی شان اور عظیم معجزہ ہے، اس کے اندر بے شمار اسباق موجود ہے، حکمتیں موجود ہیں، علماء کرام جتنا جتنا اس میں غور کرتے چلے جاتے ہیں اتنے اتنے موتی اس میں سے نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھ کے ان کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنی ایمان میں حرارت رکھیں اور اگلی نسل میں بھی یہ حرارت باقی رہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔